شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. یہ سنانے والا تھا انسان کو کہ انسان کی لالچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. آپ نے ایک بہت مشہور اور معروف واقعہ سنا ہوگا 3 شخص کا، 3 لالچی آدمی، جو ٹائٹل ہے اس کا. اس میں کیا واقعہ ہے کہ 3 شخص جو سفر کر رہے تھے ایک ساتھ، 3 دوست تھے. کوئی حاجت آئی ان کو پیش سفر کی، تو تینوں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ ہم تینوں ایک ساتھ سفر کریں گے. اتفاق سے تینوں کو اینٹیں ملی، اور اینٹ وہ سونوں کی تھی. تینوں کے پاس 3 اینٹ، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس. تینوں کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں. سفر کرتے کرتے ماجرا یہ ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو کھانے کا ساز و سامان تھا ان کے سفر میں وہ ختم ہو گیا. تو چونکہ تینوں سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، تو اس میں سے ان کے اندر گفتگو ہوئی کہ بھائی کوئی جاؤ بازار میں کھانا لے کر آؤ. تو اس میں سے ایک تیار ہوا کہ وہ بازار سے کھانا لاتا. اس میں سے ایک بازار میں گیا کھانا لینے کے لیے. اب جب کھانا لینے کے لیے گیا تو اس کے دل میں آیا کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک کی سونے کی اینٹ ہے. اگر یہ دونوں مر جائیں گا تو یہ دونوں سونے کی بھی اینٹ میری ہو جائیں گی، میں مالدار ہو جاؤں گا. اور ہوا کیا، اس نے جو ہے بازار سے کھانا خریدا، بہترین حلوہ بنوایا، اور اس حلوے میں اس نے زہر ملا دیا، یہ سوچ کے کہ جب جو دونوں کھانا کھائیں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے اور اس کے سونے کی اینٹ ہماری ہو جائیں گی. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بھائی، اتنا آسان نہیں ہے کہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی. اب یہ دونوں جو تھے یہ بھی کوئی کم نہیں تھے، ان کے اندر بھی لالچ کی کمی نہیں تھی. اب یہ دونوں نے سوچا ارے بھائی یہ تو گیا ہے کہ کھانا لانے کے لیے گیا ہے، ایک کام کرتے ہیں، اس کے پاس جو سونے کی اینٹ ہے یہ اپنی ہو جائیں گی اگر ہم دونوں اس کو مل کر مار ڈالیں گے. تو سفر میں ہیں، بیابان میں ہے، کون دیکھے گا اس کو مار ڈالیں گے. تو اس دونوں نے تیاری کر لی. اب دونوں کی تیاری ہے کہ جب وہ آئے گا تو دونوں جھپٹیں گے اور اس کو جو ہے مار ڈالیں گے. اور اس کی تیاری یہ تھی کہ جب یہ دونوں حلوہ کھائے گا تو مر جائے گا. دیکھیے لالچ. جب وہ شخص کھانا ساتھ لے کر آیا تو ہوا یہ کہ یہ دونوں شخص جو پہلے سے پلان بنا کے رکھا تھا، یہ دونوں جھپٹا اس کو اور دونوں مل کر اس کو جان سے مار ڈالا. اب جان سے تو مار دیا، اس کی لاش پھینک دیا، اس کے جو ہے سونے کی جو اینٹ تھی وہ لے لیا. اب ہوا یہ کہ ان دونوں نے سوچا ہے کہ چلو یہ سارا کام تو ہو گیا ہے، اب کم سے کم یہ کھانا لایا ہے، ہم کھانا کھا لیں گے پھر آگے کا سفر کریں گے. اب ان دونوں نے کھانا نکالا اور کھایا اور دیکھا کہ حلوہ میں بہت خوشبو آ رہی ہے. کھانا کھانے کے بعد حلوہ کھایا، اور جب حلوہ کھایا تو زہر کا اثر ان دونوں پر اثر دکھایا اور یہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے. یعنی نہ کھانا جو لینے گیا تھا نہ اس کی جان بچی، نہ ان دونوں کی بچی. یہ تینوں کی ہلاکت کے سبب کیا ہے؟ صرف اور صرف لالچ. اس لیے انسان کو زندگی میں لالچ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں جو ہے برقرار رکھیں گے. تو اپنی زندگی کو سمجھیے. سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ سمجھ رہے نا؟ تو زندگی کو سمجھیے اور زیادہ کمانے کی آس مت ڈالیے، کیونکہ انسان ایک ایسی چیز ہے، ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے دنیا مل جائے اس کو کم پڑ جائے گا. آج کوئی 1 لاکھ کما لے نا تو بھی اس کو جو سال کا 1 لاکھ کماتا، وہ اگر دن کا 50,000 کما لے کسی دن تو بھی اس کو چین نہیں ملے گا کہ میں 1-2 دن آرام کر لوں. دوسرا دن پھر نکلے گا کہ نہیں آج بھی میں 50,000 کما لوں گا تو بہت اچھا ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ انسان ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم کی اولاد، یعنی انسان ایسا ہے کہ اس کو اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو یہ دوسرے سونے کے پہاڑ کے چکر میں رہتا ہے کہ مجھے دوسرا سونے کا پہاڑ کب مل جائے. تو اس کا کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کی. یعنی یہ قبر میں جب جائے گا اور قبر جب اسے دبائیں گے تبھی یہ بولے گا بس. تو انسان کی یہ زندگی ہے. اس لیے دولت سے محبت نہ کرے، شہرت سے محبت نہ کرے، لالچ اپنے دل میں پیدا نہ کرے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص رہیں، شریعت مصطفیٰ پر چلیں.
لوگوں کا مال غصب نہ کرے تو پھر انشاءاللہ ہوگا کیا؟ دنیا بھی کامیاب رہیں گی آپ کی، پھر آخرت بھی کامیاب رہیں گا۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ مولا قدیر ہم سب کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بیرا نبی کی گندگیوں سے بچائے۔ قلبي شكرا نورت دربي شكرا